اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کے خدمت میں اور بہت زمانے سے یہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے مراد یہ تقریباً 100 کتنا میچ ہو گیا, 100 سے کتنا ہو گیا, ہاں کیا وہ تو میں بول چکا ہوں, 110-15 ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے, میچ کے علاوہ فیس بک میں اس کا لاکھوں میں لائک ہے. لاکھ کے میں نے 1-2 لاکھ نہیں, کافی اچھا لائک ہے, 7 لاکھ یا 8 لاکھ ہو گیا تھا. تو یہ پوائنٹ بہت مضبوط ہے, قادیانیت کا ہے. ویسے تو میرا عیسائیت وغیرہ بھی, لیکن قادیانیت کا آج آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو قادیانیت کا یہ ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں ختم نبوت ہوتا ہے, وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن جو اصل اوریجنل دعویٰ تھا مرزا غلام قادیانی کا, اور مرتے دم تک تھا, یہ تھا وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا. کون سا امام مہدی؟ جو قیامت کے پہلے ایک امام مہدی آئیں گے, اسلام کا تبلیغ کریں گے, اور جب وہ تبلیغ کریں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, دونوں مل کے تبلیغ کریں گے, اور اس کا پھر بہت لمبا کہانی, بہت اسلام کا بول بولا ہوگا. یہ حدیثوں میں بھی ہے اس کا ذکر کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے, اور انجیل میں بڑا کلیئر ہے. انجیل میں تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ جب میرا آنے کا ٹائم آئے گا, قیامت کے قریب جب آئے گا, تو کوئی بولے گا کہ اس کمرے میں جاؤ یا اس جنگل میں جاؤ, تو کہیں مت جانا, میں آؤں گا بڑے شان اور شوکت سے آؤں گا, جیسا مشرق میں بجلی چمکتا مغرب تک نظر آتا ہے, تو اسی شان کے ساتھ میں آؤں گا. تو تم میرا انتظار کرنا, کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کا یا کھوجنے کا ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ مرزا غلام اس امام مہدی کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں, مسیح موعود امام مہدی سب کا. تو لوگ بولے اگر آپ امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے, آنا تو ان کا ضروری ہے. تو پھر وہ بولا کہ وہ تمہارا ایمان غلط ہے, آسمان پہ گئے, وہ تو دنیا میں آئے تھے 120 سال کی عمر میں, فوت ہو گئے, سری نگر میں دفن بھی, مزار بھی بتا دیا یہ مزار اس کا ہے. اب وہ نام بدلا ہوا بتا دیا کہ وقت سے نام بدل گیا, پاگل پنتی. بہرحال تو اس کے لیے اس کو بہت دلیل دینا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں واپس نہیں آئیں گے. پہلا دلیل اس کا ہے انجام آتم کا, سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھتے کیا تم نے کہا تھا تم کو اور تمہاری ماں کو میرے سوائے معبود سمجھنے کے لیے, خدا کا بیٹا بنانے, یہ سب. تو وہ بولیں کہ میں نے نہیں کہا تھا, میں گواہ تھا جب تک موجود تھا, اور جب آپ نے اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے. تو اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ یہاں جو ہم لوگ اٹھانے کا لفظ بولتے ہیں, تو یہ اٹھانے کا, اس کا میں نے اٹھانا نہیں ادھر, بلکہ موت ہے. یہ مرزا غلام بولتا ہے کیونکہ موت ہے. تو اس کا کلیئر مطلب ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی لوگ ان کو خدا کا بیٹا اور خدا نہیں بنایا تھا, جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد بنایا. تو بولتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے, تو آیت سے ثابت ہے کہ موت کے بعد عیسائی لوگ ان کو معبود بنائیں گے, خدا کا بیٹا بنائیں گے. تو پھر تضاد ہو جائے گا. تو بولتا ہے کہ وہ قرآن خود بول رہا ہے کہ وہ بنا چکے ہیں, اور چونکہ موت پہلے آنا ہے, مرنا بعد میں ہے, خدا کا بیٹا بعد میں بننا ہے, تو موت ہو چکا ہے. اچھا, دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان نے, اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مصلوب صلیب پر چڑھائے گئے تھے اکارڈنگ ٹو کرسچن فیتھ, تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کو مردہ سمجھ کر دفن کیا گیا. وہ 3 دن بعد ہوش میں آئے, قبر سے نکلے, شاگردوں سے ملے, اور خفیہ ہجرت کر کے بہت سارے جگہ گئے. پھر فائنلی ان کو عزت ملا سری نگر میں, وہاں مقیم ہو گئے, اور وہیں فوت ہوئے 120 سال کا عمر پا کر. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بول دیا ادھر کہ 120 سال کا عمر پا کر فوت ہوئے, کیونکہ انجام آتم میں بولا ہے کہ ان کے موت کے بعد ان کو خدا کا بیٹا بنایا جائے گا. تو ادھر بول دیا 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے. تو یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے 2025, اس میں AD لکھتے ہیں, اس کے معنی اینو ڈومینو لیٹن کا لفظ ہے, اس کے معنی کہ ان کے پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے.
تو جب پیدائش سے شروع ہوا ہے تو سن 1 تھا جب پیدا ہوئے تھے، تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن 120 آٹومیٹک ہو گیا، وہ 120 بول کے سن 120 ثابت ہو گیا۔ اب جب سن 120 میں وہ فوت ہوئے تو تیسرا کتاب لکھا ہے مسیح چشم مسیحی، اس میں بولا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے نفس انسان تھے، بہت نیک تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو خدا ان کو بنانے والا جو انسان تھا وہ پولس ہے، یہ بات صحیح بھی ہے، اور یہ مرزا غلام خود اپنے کتاب میں لکھا ہے مسیح چشم مسیح میں۔ تو جب پولس نے ان کو خدا بنا دیا تو پولس عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 4 سال کم تھا، سن 4 میں پیدا ہوا تھا، اور لیکن وہ سن 65 میں فوت ہو گیا، یعنی مرزا کا 120 سال کا جو عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے 55 سال پہلے فوت ہو گیا، اور چونکہ یہ خدا بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں 55 سال زندہ تھے، اور پولس کے ذریعے فلسطین وغیرہ میں خدا بن چکے تھے، معبود بن گئے تھے اور خدا کے بیٹا بن گئے تھے۔ تو اس سے بڑا کلیئر تضاد ثابت ہو گیا، تو اس کا جو امام مہدی کا دعویٰ وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا، اور نبوت کا دعویٰ جو کچھ بھی دعویٰ تھا سب غلط ہو گیا، کیونکہ اگر سچا نبی ہوتا فرض کرو تو جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا امام مہدی کا، امام مہدی کا دعویٰ تو 100% غلط ثابت ہو گیا، باقی دعویٰ خود بخود غلط ہو گیا، کیونکہ غلط دعویٰ ہی نہیں کرے گا ایک سچا نبی ہوگا تو اس کے بعد پھر میں نے چونکہ پوائنٹ بہت کلیئر تھا تو میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، پاکستان کا شرط نہیں، لندن امریکہ دنیا کا ہر عدالت منظور، خالی یہ ثابت کر دو قادیانی جج کے سامنے بھی ہو یا کرسچن جج ہو جو بھی ہو، ثابت کر دو کہ یہ مضمون مضبوط غلط ہے میرا، تو میرے غیر موجودگی میں بھی ثابت کرو گے 1 کروڑ نقد انعام ملے گا۔ اس کے ثابت نہیں کر سکا تو پھر وہ لوگ بہت سوال جواب یہ سب کیے، لیکن ناکامی رہتا ہے ان کے ذمہ، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے مباحلہ بھی آفر کیا، مباحلے میں وہ لوگ شرکت نہیں کی، وہ تو میرے کو پتا کہ نہیں آئے گا وہ لوگ، مباحلہ جو ہے مناظرہ کو نہیں بولتا، مناظرے میں بات چیت ہوتی ہے، مباحلے میں اللہ کا عدالت میں چھوڑ دیتے کہ اللہ لعنت بھیج کے وضاحت کرتے کون جھوٹا ہے، تو وہ مباحلہ بھی ہو گیا۔ اس سے 3 جون کو مباحلہ کا ایگریمنٹ ہوا کراچی ماڈل کالونی میں، 6 گواہ تھے اور قادیانی کے 2 مربی اور میرا سگنیچر تھا، گواہ کا بھی سگنیچر تھا۔ اس کے بعد 30 جولائی کو لندن میں سالانہ جلسہ تھا، 18,000 قادیانیوں کے سامنے مرزا طاہر جو خلیفہ تھا وہ قبول کیا اور بولا کہ میں سارے دنیا کا سربراہ ہوں، اور میرا کام یہ نہیں کہ ہر للو پنجو جو مباحلہ آفر کرے اس کو قبول کروں یا اس کو جوابی چیلنج دوں، لیکن میرے 2 بھولے بھالے مربیان، یہ علاقائی لیڈر ہوتے قادیانی کے، 2 بھولے بھالے مربیان نے ایک مخالف کے جال میں پھنس کر اس کو مناظرے میں بلا لیا اور اس کو مباحلہ کا چیلنج دے دیا۔ ان کو کوئی حق نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے احمدی فوج کے لڑنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے قبول کیا، میں بھی قبول کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباحلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر جائے، تو 1 سال کا پیریڈ تھا مباحلہ کا۔ اچھا، اس میں شرط یہ تھا کہ میں پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا اور لندن کے جرائد میں وہ لوگ کریں گے، تو جلسہ تو بہت اچھا چیز تھا لیکن جلسہ شرط نہیں تھا، یہ اتفاق سے جلسہ مل گیا۔ تو جرائد میں سب سے پہلے وہ 20 اگست کو شائع کیا مباحلہ کا خبر، تو شرط جو تھا مباحلہ کا، آج جو کتاب دی اس میں رائٹنگ میں پورا ایگریمنٹ ہے، وہ شرط بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ شرط پورا ہو گیا۔ تو 20 اگست کو شرط پورا ہوا صبح، اور دوپہر کو جمعہ کا خطبہ دینے آیا تھا، نماز پڑھانا مرزا طاہر خلیفہ جو تھا، تو پہلا 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا، وہ بہت لمبا خطبہ دیتا تھا، اس روز 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اور وہ اس کو ایمرجنسی میں اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، کسی اور نے پھر خطبہ دیا یا نہیں دیا لیکن نماز کسی اور نے پڑھایا اس کو، تو ہاسپٹل لے گئے۔ 21 دن بعد وہ آ کے بولا کہ جلسہ کا بھوج تھا، یہ تھا وہ تھا، فوٹو اتارنا سب سے 18,000 آدمی کو اٹینڈ کرنا یہ وہ، تو اس کے بعد میں پھر اچانک خلا آ گیا اور وضاحت سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ جس دن شرط پورا کیا اسی دن گھنٹوں کے اندر میں فیصلہ آ گیا، یہ بہت بڑا نشانی تھا قادیانی کے خلاف، اور مضمون کو تو ویسے ہی وہ لوگ اسی کے پر مباحلہ کیا تو اس کے معنی جواب نہیں تھا،
क्योंकि मैंने बोला था कादियानी जज मंजूर, कादियानी जज के थ्रू भी फैसला नहीं ला सका है नाम लेने को, तो मोबाइला किया तो हाथ तो पहले दिन तस्लीम कर लिया कि हमारे पास जवाब नहीं है, अब खाली मोबाइले से उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए, उसमें भी जलील हो गया। फिर 2002 में एक किताब छापा शैतान के चेले, तो 420 तो इनका शोभा है, उसमें 13-14 जगह मेरा वो पॉइंट जो श्रीनगर में जिंदा किया और फलस्तीन में खुदा बन गए, इसको अपने तरफ से ईमान बना के पेश किया 13-14 दफा। तो इसके मैंने उनका ईमान भी तब्दील हो गया, और मोबाइले में झूठे तो ये भी साबित हो गया उनके अपने तहरीर के हिसाब से कि तुमने अभी अपोजिट तहरीर कर लिया ईमान का। तो उसके बाद फिर 19 अप्रैल 2003 को जो मोबाइला किया था मिर्जा ताहिर, वो फौत हो गया, और उसका दादा जो झूठा नबी का दावेदार था मिर्जा गुलाम कादियानी, उसने तहरीर किया था कि अगर दो शख्स मुबायला कर ले, दोनों एक्सेप्ट कर ले, तो जो सच्चा है उसके ज़िंदगी में झूठा फौत होता है। तो वो 2003 में फौत हो गया, 22 साल हो गया। मैं ज़िंदा हूँ, बयान कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किताबचे को घर में संभाल के रखो, खुद पढ़ लो, उसके बाद किसी को दे देना, अगर रखना तो रख लो, कॉपी और चाहिएगा तो मांगना, फेसबुक में वैसे मौजूद है, उधर से भी मिल सकता है। इसको अपना ईमान का दौलत समझ के रखना, ये बहुत कीमती चीज़ है। इसको, इस मजमून को मौजज़ा ख़त्म नबूवत बोला गया, क्योंकि सुनने में बहुत आसान लगा 2 मिनट में, लेकिन ये 3.5 साल में ये पॉइंट मिला था। ये अलग अलग किताबें हैं, उसका 83 किताब है, तो 83 किताब से ये पॉइंट मिल जाना ये कोई मामूली बात नहीं था, और ये उसका चैलेंज था जो 85 साल बाद अल्लाह के फजल से मेरे थ्रू पूरा हुआ, और आज आप तक भी पहुंच गया। आप भी खुश नसीब है, मैं भी खुश नसीब हूँ कि आप लोग बड़े गौर से सुने। आप लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। खुदा हाफिज। रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त